بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات لازمی باب چہارم کے حصہ حدیث کے سوال و جواب آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، تو بقیہ سوالات بھی آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہیں۔ تدوین حدیث کا دور ثانی یہاں سے ہم آغاز کریں گے آج۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تدوین حدیث کے دور ثانی کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو سن 99 ہجری کے اندر وہ خلیفہ بنے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو ان کے دل میں اللہ پاک نے یہ خیال ڈالا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام کے دنیا سے اٹھ جانے سے علوم حدیث بھی نہ اٹھ جائے، علم حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے تمام جو صوبہ جات تھے، اسلامی ممالک تھے اس وقت، تو ان کے اندر یہ فرمان جاری کیا بڑے بڑے علماء کے نام کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر لیا جائے اور ان کو لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ تو اس طرح جو ہے وہ سن 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ سوال: اس دور کے اندر کن بڑے بڑے علماء نے یہ کام سر انجام دیا؟ جواب یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح امام شعبی کوفہ کے، اور اسی طرح شام کے امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس کام کے اندر حصہ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا۔ ان تین حضرات کے علاوہ اور بھی اس دور کے اندر محدثین نے کام کیا، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حماد بن سلمہ، حضرت علقمہ جو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے، حضرت اکرمہ جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، تو اسی طرح ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے بڑے محدثین تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کیا۔ سوال: تدوین حدیث کے دور ثانی کی چند کتابوں کے نام تحریر کریں۔ جواب: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا، نمبر 2 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاثار، نمبر 3 سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی جامع، اور اسی طرح کتاب الحج امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابیں جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیں یا امام زہری کی تصانیف تھی، وہ اسی دور کی یادگار ہیں۔ سوال: تدوین حدیث کا جو دور ثانی ہے اس کے اندر کون سی فقہ مدون ہوئی؟ جواب: تدوین حدیث کے دور ثانی میں 2 فقہ مدون ہوئیں۔ امام فقہ حنفی جس کے بانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور فقہ مالکی جس کے بانی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ دونوں فقہ بھی دور ثانی کے اندر ہی مدون ہو چکی تھیں۔ تو آخری سوال ہے کہ اس دور کی تدوین حدیث کے دور ثانی کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ تو اس کا ایک لفظ میں جواب یہ ہے کہ تدوین حدیث کے دور ثانی کی سب سے بڑی خصوصیت احادیث کو جمع کر کے ان کو لکھ کر محفوظ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہے تدوین حدیث کا دور ثالث۔ یہ تدوین حدیث کا دور ثالث تبع تابعین کا دور کہلاتا ہے، جو تابعین کے شاگرد تھے، اور یہ دور 3 صدی ہجری پر مشتمل ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ اس دور کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو احادیث دور ثانی کے اندر جمع ہوئی تھیں، ان احادیث کو اصول حدیث کی بنیاد پر پرکھنے کا اہتمام ہوا، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی کس درجے کی ہے۔ تو یہ جو علم ہے کہ جس کے اندر احادیث کو پرکھا جاتا ہے، احادیث کی درجہ بندی کی جاتی ہے، اس کو علم اصول حدیث کہتے ہیں۔ اور اس دور کے اندر چند علوم جو ہیں وہ مدون ہوئے۔
سوال: سند حدیث سے کیا مراد ہے؟ جواب: سند حدیث سے مراد یہ ہے کہ حدیث کی کوئی بھی آپ کتاب اٹھا لیں تو اس کے اندر جو صاحب کتاب ہے، کتاب لکھنے والا مصنف، وہ اس کے اندر حدیث سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ناموں کا ایک سلسلہ ذکر کرتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ حدیث میں نے کس استاد سے سنی، میرے استاد کا استاد کون تھا، پھر اس کا استاد کون تھا، پھر اس کا استاد کون تھا، پھر اس نے کس صحابی سے سنی اور کس صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو یہ جو ناموں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے نا، راویان حدیث کے ناموں کا جو سلسلہ ہے، اس کو سند حدیث کہا جاتا ہے۔ اور جس حدیث کے ساتھ یہ سلسلہ موجود ہو اس کو مستند حدیث یا سند والی حدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ علم اسماء الرجال سے کیا مراد ہے؟ تو علم اسماء الرجال سے مراد یہ ہے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک علم ہے جس کے اندر راویان حدیث کے حالات زندگی کو جمع کیا جاتا ہے، اور تاکہ جو ہے وہ ان کے حالات اور کردار وغیرہ پر بحث کی جا سکے، تو اس کو علم اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک سوال ہے کہ فن جرح و تعدیل سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فن جرح و تعدیل سے مراد یہ ہے کہ راویان حدیث سے جو حدیث لی جاتی ہے تو ان پر جرح کی جاتی ہے کہ کس راوی سے حدیث لینی چاہیے اور کس راوی سے حدیث نہیں لینی چاہیے، اور اس سلسلے میں چند چیزوں کو دیکھا جاتا ہے راوی میں۔ نمبر 1، اس کے عقائد دیکھے جاتے ہیں، اس کا حافظہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا حافظہ کتنا مضبوط تھا، تیسرے نمبر پر اس کا اخلاق اور کردار دیکھا جاتا ہے، پھر اسی طرح اس کے اساتذہ کرام کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس نے علم کہاں سے حاصل کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس علم کے اندر، جس فن کے اندر راویان حدیث کے عقائد اور ان کے نظریات، ان کے کردار و اخلاق، ان کی قوت حافظہ وغیرہ پر بحث ہوتی ہے، اس کو فن جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تدوین حدیث کا جو دور ثالث ہے اس کے اندر یہ وجود کے اندر آئیں۔ سوال: تدوین حدیث کے دور ثالث کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ جواب: تدوین حدیث کے دور ثالث کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس میں صحاح ستہ تصنیف ہوئیں۔ سوال: صحاح ستہ سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت والجماعت کی 6 حدیث کی کتابیں جن کو صحیح ترین حدیث کی کتابیں قرار دیا جاتا ہے ان کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ سوال: صحاح ستہ کے نام صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابو داؤد اور سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ۔ سوال: اصول اربع سے کیا مراد ہے؟ جواب: اصول اربع سے مراد اہل تشیع کی جو 4 حدیث کی مشہور کتابیں ہیں جن پر وہ اعتماد کرتے ہیں ان کو اصول اربع کہتے ہیں۔ تو باقی ان کے نام بک کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔